بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام۔ اگلے روز مسافر بندرگاہ پر جا کر جہاز میں سوار ہونے لگے۔ یہ دونوں آدمی لڑکی کو مردانہ لباس میں ساتھ لیے سوار ہو گئے۔ جہاز کے کسی آدمی نے دیکھا تک نہیں۔ کرایہ وصول کرنے والے نے کرایہ وصول کیا۔ یہ خاصا بڑا جہاز تھا۔ مسافروں کے لیے 2 منزلہ جگہ تھی۔ ایک طرف جہاز کا سامان پڑا تھا اور اضافی بادبان بھی لپٹے ہوئے تھے۔ جب مسافر اپنا اپنا ٹھکانہ کر رہے تھے اور اپنا سامان بھی رکھ رہے تھے، اس وقت جہاز کے اس آدمی نے جس نے رشوت لی تھی آ کر لڑکی کو ساتھ لیا اور جہاں بادبان رکھے تھے وہاں ایک ذرا گہری جگہ بٹھا دیا اور ایک بادبان کا کچھ حصہ اس کے اوپر کر دیا۔ وہ کوئی سیدھی سادی دیہاتی لڑکی نہیں تھی کہ بھیڑ بکری بنی رہتی۔ جہاں باندھ دیا وہیں بندی رہی۔ وہ بڑی ہی عیار اور مکار طوائف زادی تھی۔ اس کم عمری میں ہی کایاں اور گھاگ مردوں کو انگلیوں پر نچا سکتی تھی۔ اس کا کاریگر ہتھیار حسن تھا اور کم عمری اور پھر وہ تربیت تھی جو ماں نے اسے دی تھی۔ اس نے جہاز کے اس آدمی سے پوچھا کہ جہاز کتنے دنوں بعد منزل پر پہنچے گا؟ 10-12 دن لگنے چاہیے، اس آدمی نے جواب دیا، لیکن اس کا انحصار ہواؤں پر ہے۔ ہوا موافق اور تیز ملی تو جہاز بھی تیز جائے گا۔ اگر ہوا میں زور ہی نہ ہوا تو 15 سے 20 دن بھی لگ سکتے ہیں، اور اگر طوفان آ گیا تو پھر جہاز کو طوفان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ تو کیا میں اتنے دن یہیں چھپی بیٹھی رہوں گی؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، جہاز کے آدمی نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم پہچانی ہی نہیں جا سکو گی، اس لیے تمہیں ہر وقت چھپے رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ تو تمہیں جگہ بتانے کے لیے بٹھایا ہے کہ چھپنے کی صورت میں یہاں چھپنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کپتان ہر وقت باہر تو نہیں پھرتا رہتا، دن کے وقت کچھ دیر سو جاتا ہے۔ اس وقت میں تمہیں یہاں سے نکال کر عرشے پر بھیج دیا کروں گا، بے خطر گھومتی پھرتی رہنا۔ لڑکی کو وہاں بٹھا کر یہ آدمی سیدھا کپتان کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کا شکار آ گیا ہے۔ پھر کپتان کو وہ جگہ بتائی جہاں اس نے لڑکی کو چھپایا تھا۔ کپتان نے خوش ہو کر اس آدمی کو کچھ انعام دیا۔ جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا اور عملے نے بادبان کھول دیے۔ کپتان جہاز کو کنٹرول کرنے والی جگہ جا کھڑا ہوا اور پہیے کو پکڑ لیا۔ جہاز بندرگاہ سے ہٹ کر کھلے سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب سورج سارا دن گزر جانے کے بعد سمندر میں ڈوب رہا تھا، اس وقت خشکی کا کہیں نام و نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ جدھر نگاہ جاتی سمندر ہی سمندر نظر آتا تھا۔ لڑکی دن بھر کے دوران 2-3 مرتبہ باہر نکلی اور عرشے پر سمندر کے نظارے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یہ اس کا پہلا سمندری سفر تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ بھی جا کر بیٹھی رہتی تھی۔ جہاز کا وہ آدمی آ گیا اور لڑکی سے کہا کہ کھانا کھا کر وہ فوراً اپنے چھپنے کی جگہ چلی جائے اور رات وہیں گزارے۔ اس آدمی نے تسلی دی کہ پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ کھانا کھا کر لڑکی چھپنے والی جگہ چلی گئی اور کچھ دیر بعد سو گئی۔ رات کو جب مسافر گہری نیند سو گئے اور جہاز کے عملے کے وہی آدمی بیدار تھے جنہیں بیدار رہنا تھا، اس وقت کپتان اپنے کیبن سے نکلا اور سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں لڑکی لپٹے ہوئے بادبانوں میں چھپی سو رہی تھی۔ کپتان نے لڑکی کو پاؤں سے ہلکی سی ٹھوکر مار کر جگایا۔ لڑکی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہو تم؟ کپتان نے بڑے رعب سے پوچھا۔ یہاں کیوں سو رہے ہو؟ میں جہاز کا مسافر ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ یہاں کھڑا تھا تو میری آنکھ لگ گئی۔ کپتان نے لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کا سر کا کپڑا اتار دیا۔ لڑکی کے لپٹے ہوئے لمبے بال کھل گئے اور شانوں اور پیٹھ پر بکھر گئے۔ اس کا لباس تو مردانہ تھا، لیکن وہ اپنی آواز کو مردانہ نہیں بنا سکتی تھی۔ مجھے دھوکہ دے رہی ہو، کپتان نے غصیلی آواز میں کہا اور اسے باہر گھسیٹ کر کہا، اکیلی ہو یا کوئی آدمی ساتھ ہے؟ کپتان کو تو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ 2 آدمی ہیں، لیکن وہ ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہیں، اور وہ ویسے ہی اس طرف آ نکلا تھا۔ لڑکی نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ 2 آدمی ہیں۔
یہ نہ بتایا کہ جہاز کے ایک آدمی نے اسے کرائے کے علاوہ رشوت لے کر مردانہ لباس میں جہاز میں سوار کرایا تھا۔ میں تمہیں سمندر میں پھینک دوں گا۔ کپتان نے لڑکی کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ لڑکی اپنے حسن و جوانی سے واقف تھی اور وہ مردوں کی کمزوری سے بھی آگاہ تھی۔ کپتان نے اسے جب جھٹکے سے اپنے قریب کیا تو وہ دانستہ کپتان کے سینے سے جا لگی اور اپنا ایک بازو کپتان کے گلے میں ڈال دیا، پھر اپنا ایک گال کپتان کے گال سے لگا دیا۔ مجھے روشنی میں لے جا کر دیکھو، لڑکی نے کہا۔ اتنی قیمتی چیز کوئی پاگل ہی سمندر میں پھینکتا ہوگا۔ کپتان تو آیا ہی اسے اپنے کیبن میں لے جانے کے لیے تھا۔ وہ لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے کیبن میں لے گیا۔ اس نے اس لڑکی کو سرائے میں دیکھا تھا، لیکن کچھ دور سے صرف چہرہ دیکھا تھا۔ اب اسے دیکھا اور اس کے ریشمی چمکدار بال دیکھے تو کپتان کو پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور ایسی لڑکیاں عموماً کسی بادشاہ کے حرم میں ہی دیکھی جاتی ہیں۔ لڑکی ذرا سی بھی گھبرائی ہوئی نہیں تھی۔ دیکھ لڑکی، کپتان نے کہا، یہ عمر مرنے والی نہیں، یہ خطرہ میں مول لیتا ہوں۔ اس سفر میں تم میرے اس کمرے میں رہو گی۔ تیرے لیے میں شہنشاہ ہرقل کا قانون توڑ رہا ہوں۔ کپتان نے شراب نکالی، خود بھی پینے لگا اور لڑکی کو بھی دی۔ لڑکی نے بلا تکلف پینی شروع کر دی۔ لڑکی نے وہ رات کپتان کے کمرے میں گزاری۔ صبح کپتان لڑکی کے دونوں ساتھیوں سے ملا اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کہا کہ انہوں نے اسے دھوکہ دیا ہے، لیکن لڑکی اتنی بھولی بھالی اور معصوم ہے کہ اسے اس پر ترس آ گیا ہے، ورنہ اگلی بندرگاہ پر جا کر انہیں گرفتار کر لیا جاتا اور سزا ملتی۔ پھر اس نے کہا کہ اس لڑکی کو خود چھپا کر رکھے گا۔ دونوں آدمی چپ رہے۔ انہیں کوئی غم نہ تھا کہ لڑکی جہاز میں کہاں رہتی ہے۔ 3-4 دن لڑکی کپتان کے ساتھ رہی۔ اس نے مردانہ لباس اتار دیا تھا۔ کپتان اسے نہایت اعلیٰ قسم کا کھانا کھلاتا اور رات شراب بھی پلاتا۔ لڑکی کپتان کے ساتھ پوری طرح بے تکلف ہو گئی۔ وہ تکلف اور حجاب والی لڑکی تھی ہی نہیں۔ 3-4 دنوں بعد ایک رات لڑکی کچھ زیادہ ہی شراب پی گئی۔ ادھیڑ عمر کپتان زندہ دل اور خوشگوار طبیعت آدمی تھا۔ اس نے ایسی فضا پیدا کر دی اور اس کے ساتھ شراب نے اپنا رنگ دکھایا کہ لڑکی آپے سے باہر ہو گئی۔ کپتان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے اور کچھ بیہودہ حرکتیں کرتے ہوئے کہا کہ تم جیسی حسین لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم نے میرا صرف حسن دیکھا ہے، لڑکی نے مخمور آواز میں کہا۔ جب سنو گے کہ ہرقل قتل ہو گیا ہے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ میں صرف حسین ہی نہیں بلکہ جس کی چاہوں جان لے سکتی ہوں، خواہ وہ کسرائے روم ہرقل ہی ہو۔ کپتان قہقہا لگا کر ہنسا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکی نے یہ بات مذاق میں کہی ہے۔ لڑکی اس کے قہقہے پر سنجیدہ ہو گئی۔ کیا سمجھتے ہو میں مذاق کر رہی ہوں؟ لڑکی نے کہا، میں ہرقل کو زہر پلانے جا رہی ہوں۔ یہ جو 2 آدمی میرے ساتھ ہیں یہ میرے محافظ ہیں۔ میں واپس مصر پہنچوں گی تو پھر میرے پاس آ کر وہ خزانہ دیکھ لینا جو مصر کا حکمران مجھے دے گا۔ یہ بات سن کر کپتان سنجیدہ ہوا۔ تھا تو وہ بھی شراب کے نشے میں، لیکن اس ادھیڑ عمری میں آ کر شراب اس کی عقل پر حاوی نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑکی عیار اور مکار ہی سہی، لیکن نوجوانی کی عمر میں وہ پختہ کار نہیں ہو سکتی تھی، اور شراب کا اس کی عقل پر حاوی ہو جانا قدرتی تھا۔ نو عمری کی وجہ سے وہ راز فاش کرنے پر اتر آئی اور فخر محسوس کر رہی تھی۔ کپتان نے محسوس کیا کہ لڑکی یہ بات شراب کے نشے میں نہیں کہہ رہی، بلکہ کوئی بات ضرور ہے۔ اس نے ذرا بہتر طریقے سے یہ راز لینا چاہا۔ ہرقل کو کوئی نہیں قتل کر سکتا، کپتان نے کہا۔ میں خود چاہتا ہوں کہ ہرقل کو قتل کر دیا جائے، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں ہرقل تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں ہرقل تک پہنچنے کے لیے جا رہی ہوں، لڑکی نے کہا، اور دیکھنا میں کس طرح پہنچتی ہوں۔ کس طرح؟ کپتان نے پوچھا۔ تم نے سرائے میں مجھے غریبوں جیسے کپڑوں میں دیکھا تھا، لڑکی نے کہا۔ میرا اصل لباس میرے سامان میں ہے، وہ لباس دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کس حیثیت اور معیار کی لڑکی ہوں۔ میرے ساتھ جو 2 آدمی ہیں ان کو بھی پہنے ہوئے کپڑوں سے نہ دیکھنا، یہ کوئی معمولی سے آدمی نہیں، یہ مقوقس کے خاص اعتماد کے آدمی ہیں۔ ہم غریبانہ کپڑے پہن کر اس لیے جا رہے ہیں کہ کسی کی نظر ہماری طرف نہ اٹھے۔ لیکن میں سوچتا ہوں، کپتان نے کہا،
تم ہرقل تک پہنچو گی کس طرح؟ نہایت آسانی سے پہنچ جاؤں گی، لڑکی نے جواب دیا۔ یہ 2 آدمی مجھے مقوقس کی طرف سے تحفے کے طور پر ہرقل کو پیش کریں گے۔ مقوقس نے مجھے ہرقل کی عادات بتا دی ہیں، میں اس کی شراب میں تھوڑا سا زہر ملا دوں گی۔ زہر کہاں سے لاؤ گی؟ کپتان نے پوچھا۔ ساتھ لے جا رہی ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ زہر ہمارے سامان میں ہے۔ اس طرح لڑکی نے نو عمری کی نادانی اور شراب کی زیادتی کے زیر اثر اس قدر خطرناک راز فاش کر دیا۔ کپتان نے مزید باتیں کریت کر یقین کر لیا کہ لڑکی زیادہ پی جانے کی وجہ سے بے معنی باتیں نہیں کر رہی، بلکہ اس کے اندر سے صحیح بات نکل رہی ہے۔ اس لڑکی اور اس کے ساتھ کے دونوں آدمیوں کی بدقسمتی اور ہرقل کی خوش بختی کہ یہ کپتان رومی تھا اور ہرقل کے مداحوں میں سے تھا۔ ایسا نہ ہوتا تو بھی کپتان نے انعام و اکرام کے لالچ میں فیصلہ کر لیا، جو یہ تھا کہ وہ ہرقل تک پہنچے گا اور اسے بتائے گا کہ اس لڑکی کو مقوقس نے تمہیں زہر دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس نے اگلی صبح باہر نکلتے ہی ان دونوں آدمیوں کو بلایا اور پھر اپنے عملے کے 2-4 آدمی بلائے۔ انہیں کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو لے جاؤ اور ان کے ہاتھ ہتھ کنڈوں میں باندھ دو اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو۔ جہاز میں ایسے 1-2 کمرے بنے ہوئے تھے جن میں عملے کے ان آدمیوں کو بند کیا جاتا تھا جو جہاز میں کوئی جرم کرتے۔ دونوں آدمیوں کو وہاں سے لے جا کر بند کر دیا۔ کپتان نے پہلے تو یہ سوچا تھا کہ لڑکی کو بھی قید میں ڈال دے، لیکن پھر سوچ آ گئی کہ ہرقل کے سامنے جا کر یہ تینوں کہہ دیں گے کہ کپتان جھوٹ بول رہا ہے اور یہ زہر اس نے خود ان کے سامان میں رکھا ہے۔ وجہ یہ بتائیں گے کہ کپتان اس لڑکی کو اپنے کمرے میں رکھنا چاہتا تھا اور یہ آدمی اپنی بہن کو اس ذلت سے بچانے کی فکر میں تھے۔ مختصر یہ کہ کپتان نے سوچ لیا کہ یہ لوگ اس کے خلاف کوئی بھی کہانی گھڑ سکتے ہیں۔ اس نے بہتر یہ سمجھا کہ لڑکی کو ہاتھ میں لے لے اور لڑکی اپنی زبان سے بتائے کہ اسے مقوقس نے بھیجا ہے اور کام یہ سونپا ہے۔ اس سوچ کے مطابق کپتان نے لڑکی کے ساتھ اور زیادہ محبت اور مروت شروع کر دی۔ وہ بڑا کایاں اور تجربے کار آدمی تھا۔ اس کے سامنے لڑکی کی چالاکیاں اور فریب کاریاں دم توڑ گئیں۔ کپتان نے لڑکی کا دل جیت لیا اور اسے ہم خیال بنا لیا۔ اس میں 6-7 دن تو لگ گئے، لیکن اسے کامیابی پوری طرح حاصل ہو گئی۔ کپتان نے لڑکی کو خاص طور پر یقین دلا دیا تھا کہ وہ اسے ہرقل سے اتنا انعام دلا دے گا کہ وہ مقوقس کے انعام کو بھول جائے گی۔ اگر لڑکی چاہے تو ہرقل اس کے ساتھ شادی کر کے اپنی چہیتی ملکہ بھی بنا لے گا۔ یہ ایسا خوبصورت خواب تھا جو کپتان نے اسے دکھایا تو لڑکی اس کے آگے ڈھیر ہو گئی۔ اس نے لڑکی کو تیار کر لیا کہ وہ ہرقل کے آگے یہ سارا بیان دے دے۔ پھر جہاز بحر روم کی بندرگاہ سے جا لگا۔ اتنے بڑے بحری جہازوں کے کپتانوں کو کسی حد تک قانونی اختیارات حاصل ہوتے تھے جو آج بھی ہیں۔ اس کپتان نے دونوں آدمیوں کو قید سے نکالا اور اپنے 4 آدمی ساتھ لیے، پھر سواری کا انتظام کیا اور اپنی دیگر جہاز کی مصروفیت سے فارغ ہو کر بزنطیہ کی طرف سفر کا قصد کیا۔ وہاں سے بزنطیہ بہت ہی دور تھا، راستے میں 2 پڑاؤ تو کرنے ہی پڑتے تھے۔ کپتان نے ان کا سامان اپنے قبضے میں کر لیا۔ لڑکی نے اسے زہر کی پڑیا سامان سے نکال کر دکھائی تھی، جو کپتان نے دیکھ کر پھر سامان میں رکھ دی۔ دونوں آدمیوں کو جب قید سے نکالا گیا تو انہیں بدستور زنجیروں اور بیڑیوں میں بندہ رہنے دیا گیا۔ وہ کپتان کی منتیں کرتے تھے کہ انہیں چھوڑ دے اور وہ لڑکی کو بھی یہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، لیکن کپتان بڑا ہی سخت طبیعت آدمی تھا اور پھر ہرقل سے انعام ملنے کی توقع تھی۔ کچھ اور انعام ملتا یا نہ ملتا، یہی کافی تھا کہ وہ کسرائے روم شاہ ہرقل کا منظور نظر بن جاتا۔ کپتان نے 2 گھوڑا گاڑیوں کا انتظام کر لیا۔ ایک میں وہ لڑکی کو لے کر بیٹھا، دوسرے میں دونوں آدمیوں کو اور اپنے 4 مسلح محافظوں کو بٹھا دیا۔ اس طرح بزنطیہ کی طرف سفر شروع ہوا۔ وہ چوتھے روز بزنطیہ پہنچے اور کپتان سیدھا ہرقل کے محل میں گیا اور اندر اطلاع بھجوائی کہ فلاں نام کے بحری جہاز کا کپتان بڑے ہی ضروری کام سے آیا ہے۔ ہرقل کو اطلاع بھجوائی تو جواب آیا کہ ابھی مصر سے قاصد کوئی ضروری پیغام لے کر آیا ہے۔ کپتان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جب وہ اندر جائے تو ذرا سنبھل کر بات کرے، کیونکہ شاہ ہرقل یہ پیغام پڑھ کر غصے میں آیا ہوا ہوگا۔
ہرقل کو غصے میں آنا ہی تھا، کیونکہ یہ مقوقس کا پیغام تھا جس میں اس نے ہرقل کو اطلاع دی تھی کہ عین شمس کے میدان میں لڑائی ہوئی ہے اور اپنی کتنی فوج ماری گئی ہے، اور مسلمانوں کو کیا کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، جن میں قابل ذکر یہ ہے کہ مسلمان نیل کے دونوں کناروں پر قابض ہو گئے ہیں اور کشتیوں کا پورا بیڑا ان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ بہت دیر بعد کپتان کو اندر بلایا گیا۔ ہرقل نے اسے دیکھتے ہی گرج کر پوچھا، تم کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہارا جہاز ڈوب گیا ہے اور تمہیں نیا جہاز بنوا دوں؟ نہیں کسرائے روم، کپتان نے کہا، میں کچھ لینے نہیں بلکہ دینے آیا ہوں۔ میرا جہاز سلامت ہے، میں سلطنت روم کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر جلدی بولو، ہرقل نے غضبناک لہجے میں کہا۔ فرمان روائے مصر مقوقس نے آپ کے لیے ایک بڑی ہی حسین اور نوخیز لڑکی تحفے کے طور پر بھیجی ہے، کپتان نے کہا، لیکن یہ لڑکی آپ کی موت کا بڑا ہی دلکش فرشتہ بن کر آئی ہے۔ اپنے حسن اور دلکش جسم کے ساتھ آپ کے لیے زہر کی پڑیا بھی لائی ہے۔ حکم ہو تو اس لڑکی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے 2 آدمیوں کو پیش کروں۔ فوراً حاضر کرو، ہرقل نے حکم دیا۔ کپتان باہر نکلا اور لڑکی کو اندر لے گیا۔ اب لڑکی اپنے اس لباس میں تھی جو وہ پہنا کرتی تھی۔ ہرقل نے اسے دیکھا تو کچھ دیر دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہر بادشاہ کی طرح وہ ایسی ہی لڑکیوں کا دل دادا تھا۔ کسرائے روم کو سناؤ، تمہیں کس نے اور کیوں بھیجا ہے؟ کپتان نے لڑکی سے کہا۔ لڑکی نے ذرا سی تفصیلات کے ساتھ ہرقل کو پوری بات سنا دی کہ اسے مقوقس نے کس کے ذریعے طلب کیا اور اسے کیا کام سونپا تھا اور کیا انعام پیش کیا تھا۔ ان دونوں کو حاضر کرو، ہرقل نے عتاب سے کہا۔ 2 آدمی پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں اندر آئے۔ کیا تم اس لڑکی کے محافظ بن کر آئے ہو؟ ہرقل نے پوچھا اور ساتھ ہی کہا، جھوٹ بولو گے اور مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو میں سر قلم کروا دوں گا۔ اب جواب دو۔ دونوں آدمیوں نے اپنے سروں کو اوپر نیچے جنبش دے کر اقرار کیا کہ وہ اس لڑکی کے محافظ بن کر آئے تھے۔ مقصد یہ بیان کیا کہ اس لڑکی نے ہرقل کو زہر دینا تھا۔ ہرقل پہلے ہی غصے میں تھا۔ مقوقس نے شکست کا پیغام دے کر اسے آگ بگولا بنا ڈالا تھا۔ ویسے بھی وہ فرعونی ذہن کا بادشاہ تھا، کسی پر رحم کرنا جانتا ہی نہیں تھا۔ شہنشاہ روم، ان دونوں میں سے ایک آدمی نے رندھی ہوئی آواز میں عرض کی، ہم مقوقس کا حکم ٹال نہیں سکتے تھے، ٹالتے تو وہ ہمیں جلاد کے حوالے کر دیتا۔ ادھر آپ ہمارے سر قلم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جان بخشی کی عرض کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ واپس مصر نہیں جائیں گے۔ تم میری جان لینے آئے تھے، ہرقل نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لا کر کہا، اور میں تمہاری جان بخشی کر دوں۔ میں جانتا ہوں تم انعام کے لالچ میں مجھے زہر دلوانے آئے تھے۔ ہرقل نے تالی بجائی اور باہر سے ایک محافظ دوڑتا اندر آیا۔ ہرقل نے اسے کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو اور اس لڑکی کو بھی لے جاؤ اور جلاد کے حوالے کر دو۔ ان کی لاشیں کہیں باہر پھینک دینا۔ یہ حکم سن کر لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ کپتان اٹھ کھڑا ہوا اور ہرقل سے استدعا کی کہ اس لڑکی نے تو یہ راز مجھے دے دیا تھا، اسے بخش دیا جائے۔ یہ ایک خوبصورت ناگن ہے، ہرقل نے کہا۔ اس نے مقوقس سے انعام لے کر مجھے زہر دینے کا وعدہ کیا اور اسے دھوکہ دیا۔ یہ اس قابل ہے کہ میں اسے اپنے حرم میں رکھ لوں، لیکن یہ کسی بھی وقت مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ لے جاؤ انہیں۔ پلک جھپکتے 3 محافظ اندر آئے اور تینوں کو پکڑ کر اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ لڑکی کی چیخ و پکار سنائی دیتی رہی، جو دھیمی ہوتے ہوتے دور نکل گئی۔ ان کے سر قلم کرنے کے لیے جلاد تیار تھا۔ تم نے میری جان بچائی ہے، ہرقل نے کہا اور پوچھا، کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کے مداحوں میں سے ہوں، کپتان نے کہا۔ میں نے بڑی استادی سے اس لڑکی سے یہ راز لیا تھا۔ میں تمہیں اپنی جان کی قیمت دوں گا، ہرقل نے کہا، اور پھر تالی بجائی۔ ایک آدمی اندر آیا تو ہرقل نے کسی کا نام لے کر کہا کہ اسے فوراً بلاؤ۔ وہ شخص فوراً آ گیا، جو شاید اس کا وزیر یا کوئی ایسا ہی بڑا حاکم تھا۔ ہرقل نے اسے کہا کہ اس کپتان کو اتنا انعام دے دو۔ وہ حاکم کپتان کو اپنے ساتھ لے گیا۔
ہرقل کی اس ذہنی اور جذباتی کیفیت میں یہی توقع رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اسی وقت مصر حکم بھیجے گا کہ مقوقس کو معزول کر کے قید میں ڈال دیا جائے، یا یہ کہ مقوقس کو فوراً بزنطیہ بھیجا جائے۔ ہرقل جیسے فرعون بادشاہ سے یہ توقع ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ مقوقس کی یہ حرکت معاف کر دے گا، لیکن ایک رومی وقائع نگار کے حوالے سے تاریخ دان ابن الحکم نے لکھا ہے کہ ہرقل گہری سوچ میں کھو گیا، اور پھر اس نے اپنے 2-3 مشیروں اور 1-2 جرنیلوں کو طلب کیا۔ سب آ گئے تو ہرقل نے انہیں یہ ساری بات سنائی۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ مجھے مشورہ دو، ہرقل نے کہا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس جرم کی سزا موت سے کم کیا ہوگی؟ ایک مشیر نے کہا۔ باقی سب نے اس کی تائید کی۔ پھر انہوں نے باری باری مقوقس کے خلاف زہر اگلا اور یہ مشورہ متفقہ طور پر پیش کیا کہ مقوقس کو یہاں پاپجولاں لا کر سر عام قتل کر دیا جائے۔ نہیں، ہرقل نے خلاف توقع کہا، موت کوئی سزا نہیں، میں اس شخص کو زندہ رکھوں گا اور اسے ذلیل و خوار کر کے ملک بدر کر دوں گا۔ یہ سزا موت سے زیادہ بری ہے کہ آدمی ذلت و خواری میں زندہ رہے۔ اسے فرما نروائی سے ہٹا کر بھیکاری بنا دوں گا، تاکہ جو لوگ اس کے دربار میں سجدے کرتے تھے وہ اسے دیکھیں اور منہ پھیر لیں۔ وہ ایسے حالات خود ہی پیدا کرتا چلا جا رہا ہے کہ عربوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، یا اسے جنگی قیدی بنا کر قتل کر دیں گے، یا وہ خود ہی مجھے موقع دے گا کہ میں اسے ملک بدر کر دوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ وہ شکست پہ شکست کھائے جا رہا ہے، آدھی فوج مروا چکا ہے۔ مسلمان دریائے نیل کے دونوں کناروں پر قابض ہو گئے ہیں۔ میں اسے بخشوں گا نہیں، اور اسے پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے میرے قتل کا انتظام کیا تھا۔ مقوقس بابلیون میں بیٹھا ہرقل کی موت کی خبر کا انتظار کر رہا تھا، اور مسلمانوں کے سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مصر پر چھاتے چلے جا رہے تھے۔ مقوقس کو صرف یہ کامیابی حاصل ہوئی تھی کہ بنیامین کے کہنے پر قبطی عیسائی رومی فوج میں شامل ہونے لگے تھے۔ مقوقس اور اس کا جرنیل تھیوڈور قلعہ بابلیون میں بیٹھے ہرقل کی موت کی اطلاع کا انتظار بڑی ہی بے تابی سے کر رہے تھے۔ ان کے اندازے کے مطابق اتنے دن گزر گئے تھے کہ اب تک اطلاع آ جانی چاہیے تھی۔ دن پہ دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور ان دونوں کی بے تابی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ان دونوں نے یہاں تک سوچ رکھا تھا کہ حالات سازگار ہوئے تو ہرقل کی موت کی اطلاع کے فوراً بعد مصر میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ یہ دونوں دراصل قبطی عیسائی تھے، انہوں نے ہرقل کی عیسائیت کو قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا یہ عقیدہ ہرقل نے صرف اس لیے برداشت کر لیا تھا کہ مقوقس مصر کا فرما نروا تھا، اور جرنیل تھیوڈور اطربون کے بعد دوسرا بڑا ہی قابل اور تجربہ کار جرنیل تھا۔ اس حیثیت کے علاوہ ہرقل کو معلوم تھا کہ تھیوڈور کو مصر کے قبطی عیسائیوں میں خصوصی مقبولیت حاصل ہے۔ ہرقل مقوقس اور تھیوڈور کی دوستی سے بھی آگاہ تھا۔ ان دونوں کی ناراضگی سے ہرقل ڈرتا تھا۔ اب تو بہت ہی زیادہ دن گزر گئے تھے۔ ان دونوں کو شک ہونے لگا کہ ان کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ یہ مت بھولیں، تھیوڈور نے کہا، جس لڑکی کو ہم نے اتنی خطرناک مہم پر بھیجا ہے وہ اصل میں ایک طوائف زادی ہے۔ مجھے شک ہے کہ اسے ہرقل کا حرم پسند آ گیا ہے، اور چونکہ وہ نو عمر اور بہت ہی خوبصورت ہے اس لیے ہرقل اس پر فریفتہ ہوا جا رہا ہوگا، اور لڑکی اس دھوکے میں آ گئی ہوگی کہ روم اور مصر کا بادشاہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور اب وہ ملکہ بنے گی۔ یہ شک مجھے بھی ہوتا ہے، مقوقس نے کہا، لیکن یہ خیال بھی آتا ہے کہ لڑکی کو موقع ہی نہیں ملا ہوگا۔ دونوں نے اس مسئلے پر غور کرنا شروع کیا تو اس فیصلے پر پہنچے کہ اپنا کوئی جاسوس سکندریہ بھیجا جائے جو یہ معلوم کرے کہ ایک لڑکی 2 آدمیوں کے ساتھ کس جہاز پر اور کب بحر روم کے پار جانے کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ تھیوڈور نے اس یقین کا اظہار کیا کہ لڑکی نے ان کا راز فاش نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک مقوقس اور تھیوڈور ہرقل کی قیدی ہوتے، یا اب تک انہیں جلاد کے حوالے کیا جا چکا ہوتا۔ جب یہ طے کر لیا کہ کوئی جاسوس استعمال کیا جائے تو یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ایسا کون سا جاسوس ہے جسے اعتماد میں لیا جا سکتا ہے۔ جاسوس بھی ایسا درکار تھا جو بزنطیہ میں ہرقل کے محل کے اندر کے حالات بھی معلوم کرنے کی
اہلیت اور اثر و رسوخ رکھتا ہو۔ ایک تو عام قسم کے جاسوس تھے اور دوسرا گروہ ان جاسوسوں کے افسروں کا تھا۔ بادشاہ اور جرنیل وغیرہ جاسوس افسروں کے ساتھ دوستی کا ماحول پیدا کیے رکھتے تھے۔ مقوقس اور تھیوڈور نے سوچ سوچ کر ایک افسر کو منتخب کر لیا۔ وہ بھی درپردہ قبطی عیسائی تھا۔ ان دونوں نے اس جاسوس افسر کو بلایا۔ دونوں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ اس جاسوس کو کیا بتانا ہے۔ انہوں نے اس جاسوس کو یہ بتایا کہ ایک لڑکی کو بزنطیہ جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ ہرقل مصر کی مخدوش صورتحال جانتے ہوئے بھی کمک کیوں نہیں بھیج رہا، اور کیا وہ کمک بھیجے گا بھی یا نہیں۔ جاسوس کو یہ بھی بتایا گیا کہ لڑکی کے ساتھ 2 آدمی بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے لڑکی کو ہرقل کو پیش کرنا تھا اور یہ کہنا تھا کہ یہ مقوقس نے بطور تحفہ بھیجی ہے۔ جاسوس افسر کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ مقوقس ہرقل کی جاسوسی کر رہا تھا۔ جاسوس جانتا تھا کہ ہرقل نے اپنے جاسوس مصر میں بھیج رکھے ہیں، جو یہ دیکھتے رہتے ہیں اور ہرقل کو پیغام اور اطلاعیں بھیجتے ہیں کہ مقوقس اور جرنیل یہاں کیا کر رہے ہیں اور ان کی نیت اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ اگر مقوقس اور تھیوڈور ہرقل کی نیت اور ارادے معلوم کرنا چاہتے تھے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ جاسوس نے کہا کہ یہ کام اگر اسے بتایا جاتا تو وہ بہتر طریقے سے کسی تجربے کار جاسوس سے کروا لیتا۔ اگر ہمارا یہ کام نہیں ہوا تو کوئی افسوس نہیں، مقوقس نے کہا۔ خطرہ یہ نظر آتا ہے کہ لڑکی نے ہرقل کے ہاں جا کر اور محل کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر راز ہی فاش نہ کر دیا ہو۔ ہمارے دونوں آدمیوں کو تو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ جاسوس کو ہر ایک بات اچھی طرح سمجھا دی گئی اور اسے کہا گیا کہ وہ سکندریہ جا کر معلوم کرے، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ لڑکی اور یہ 2 آدمی فلان دن اور فلان جہاز سے گئے تھے تو جاسوس بزنطیہ چلا جائے اور وہاں سے ان کا سراغ لگایا جائے۔ جاسوس کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ دونوں آدمی اور لڑکی کس لباس میں اور کس حلیے میں گئی تھی۔ جاسوس اسی شام بابلیون سے سکندریہ روانہ ہو گیا۔ یہ جاسوس جو اچھی خاصی حیثیت کا افسر تھا، بادبانی کشتی کے ذریعے سکندریہ پہنچا۔ کشتی ہی اسے پہچاننے کا تیز ذریعہ تھا۔ دریائے نیل کا بہاؤ اسی طرف تھا اور کشتی بادبانی تھی۔ سکندریہ میں ایک ہی ایسی بڑی سرائے تھی جہاں بحر روم کے پار جانے والے مسافر جہاز کی روانگی تک رکا کرتے تھے۔ جاسوس مسافر کے بھیس میں اسی سرائے میں ٹھہرا۔ جاسوس کو بتایا گیا تھا کہ لڑکی اور وہ 2 آدمی کن دنوں سکندریہ پہنچے تھے۔ جاسوس نے سکندریہ کی سرائے میں سرائے کے مالک اور نوکروں وغیرہ سے پوچھنا شروع کیا۔ وہ بڑا ہی قابل اور تجربے کار جاسوس تھا۔ اسے ہر کسی سے یہی ایک جواب ملا کہ اس سرائے میں تو مسافر آتے جاتے ہی رہتے ہیں اور کئی ایک کے ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ کسی کے لیے یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ کوئی خاص قسم کی لڑکی خاص قسم کے آدمیوں کے ساتھ یہاں ٹھہری تھی۔ آخر ایک ذہین سے نوکر کو کچھ یاد آ گیا۔ جاسوس نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی اور اسے ان تینوں کا لباس اور حلیہ بتایا تو نوکر نے کہا کہ اگر یہی لڑکی تھی تو اسے اس نے دیکھا ہوگا۔ نوکر نے کہا کہ وہ حیران اس لیے ہوا تھا کہ وہ لباس سے تو بالکل معمولی سے لوگ لگتے تھے، لیکن انہوں نے سرائے میں الگ کمرہ لیا تھا۔ وہاں تو اچھے اچھے لوگ آتے اور 2-4 دن گزارنے کے لیے بڑے کمرے میں رہتے تھے تاکہ خرچ زیادہ نہ ہو۔ یہ تینوں یعنی 2 آدمی اور ایک لڑکی ایسے کمرے میں ٹھہرے تھے جو امیر کبیر لوگوں کے لیے ہی بنائے گئے تھے۔ نوکر ان کے ساتھ کمرے تک گیا۔ اس کے بعد بھی وہ چند مرتبہ کمرے میں کھانا لے کر گیا، اور ایک بار لڑکی جو ہر وقت چہرے پر نقاب رکھتی تھی بے خیالی میں نقاب ہٹا بیٹھی اور نوکر کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ تو بڑی ہی حسین لڑکی تھی۔ مختصر یہ کہ جاسوس کو بہت حد تک یقین ہو گیا کہ نوکر نے اسی لڑکی کو دیکھا تھا اور اس کے ساتھ وہی 2 آدمی تھے جنہیں مقوقس اور تھیوڈور نے لڑکی کے ساتھ بھیجا تھا۔ جاسوس کو پتہ چل گیا کہ وہ 2-3 دن رک کر فلاں جہاز سے گئے تھے۔ اسے جہاز کا نام بھی معلوم ہو گیا اور جہاز کے کپتان کا نام بھی۔ جاسوس نے بزنطیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے مسافروں کو تو اگلے جہاز کا انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن اس جاسوس کے لیے سرکاری انتظام کر دیا گیا تھا۔ بڑی بادبانی کشتیاں تیار رہتی تھیں۔ جاسوس نے بندرگاہ پر جا کر اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہے اور اسے فوراً بحر روم عبور کرایا جائے۔ اسے اسی وقت ایک کشتی دے دی گئی
جس میں تربیت یافتہ ملاح موجود تھے۔ جاسوس بزنطیہ پہنچا اور وہاں جاسوسی کے محکمے کے جو افسر تھے انہیں ملا۔ وہ اسے بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ اسے پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کے 2-3 جاسوس یہاں آ گئے ہیں، وہ انہیں پکڑنے کے لیے آیا ہے۔ ان افسروں کے ساتھ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ قدرتی بات تھی کہ وہاں کے افسروں نے اس سے مصر کی جنگی صورتحال کے متعلق پوچھا۔ جاسوس نے کہا کہ شاہ ہرقل نے قبطی عیسائیوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے تھے اس کا نتیجہ اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ قبطی نہ فوج کو تعاون دیتے ہیں نہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے کچھ کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اسقف اعظم بنیامین نے انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ اسلام کے اس طوفان کو روکنے میں اپنی فوج کی مدد کریں۔ جاسوسی کے محکمے کے یہ سارے افسر رومی تھے۔ انہیں بجا طور پر افسوس ہو رہا تھا کہ مصر سلطنت روم سے نکلتا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے ہرقل کے ظلم و ستم اور قتل و غارت گیری کی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں باتوں میں ایک نے کہا کہ 1.5-2 مہینے گزرے، ہرقل نے ایک نوخیز اور خوبصورت لڑکی کو اور اس کے ساتھ 2 آدمیوں کو جلاد کے حوالے کر کے ان کے سر قلم کروا دیے ہیں۔ کسی کو بھی معلوم نہیں وجہ کیا تھی۔ مقوقس کے جاسوس نے یہ سنا تو وہ چونکا اور کریت کر پوچھنے لگا کہ وہ آدمی کون تھے اور لڑکی کو کہاں سے لائے تھے۔ اسے جواب ملا کہ مصر سے ایک بحری جہاز آیا تھا۔ سنا ہے اس جہاز کا کپتان ان تینوں کو لایا تھا اور اس حالت میں لایا کہ دونوں آدمیوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ہرقل نے جہاز کے اس کپتان کو بہت سا انعام و اکرام دیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ مسلمان جاسوس ہوں، ہرقل کے ایک جاسوس افسر نے کہا، اور ہو سکتا ہے وہ یہی مسلمان جاسوس ہوں جن کے پیچھے تم آئے ہو۔ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا، ایک اور بولا۔ اگر وہ جاسوس ہوتے تو شاہ ہرقل انہیں ہمارے حوالے کرتا تاکہ ہم ان سے معلوم کر سکتے کہ انہوں نے یہاں سے کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ مقوقس کے جاسوس نے اور بھی کئی ایک باتیں معلوم کر لیں اور اسے یقین ہو گیا کہ یہی تھی وہ لڑکی اور یہی تھے وہ 2 آدمی جنہیں مقوقس نے بھیجا تھا۔ وہ وہاں سے واپس مصر کو روانہ ہو گیا۔ کئی دن کی خشکی کا اور پھر سمندر کا سفر کر کے یہ جاسوس واپس مقوقس کے پاس پہنچا اور اسے ساری رپورٹ دی۔ مقوقس اور جرنیل تھیوڈور پھر بھی حیرت زدہ رہے کہ ہرقل نے ان تینوں کو قتل کیوں کروا دیا تھا۔ ان تینوں کو یہ افسوس ہوا کہ ان کی قتل کی سازش ناکام رہی ہے، لیکن اطمینان یہ جان کر ہوا کہ ان کا راز فاش نہیں ہوا۔ اگر ہو جاتا تو اب تک ہرقل ان دونوں کو قتل کروا چکا ہوتا۔ مقوقس کے سامنے صرف یہی ایک مسئلہ نہیں تھا کہ ہرقل کو قتل کروانا ہے، اس کے دماغ پر تو عرب کے مسلمان غالب آئے ہوئے تھے جو مصر میں ہر قلعے پر قابض ہوتے چلے جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے نیل بھی پار کر لیا تھا اور پھر فیوم کے پورے کا پورا صوبہ اپنی تحویل میں لے کر محصولات اور دیگر ٹیکس وصول کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ حیران ہوتا رہا تھا کہ ہرقل کمک کیوں نہیں بھیج رہا۔ شام کی جنگ میں جب ہرقل کی فوج کٹ رہی تھی اور پیچھے ہی پیچھے ہٹتی چلی جا رہی تھی تو ہرقل نے مصر سے اچھی خاصی کمک منگوا لی تھی، جس کا کمانڈر اس کا اپنا بیٹا قسطنطین تھا، مگر اب ہرقل نے اپنے اس بیٹے کو بزنطیہ میں بٹھا رکھا تھا۔ آخر کیوں؟ مقوقس کو اس سوال کا جواب اس جاسوس افسر سے مل گیا۔ جاسوس نے مقوقس کو بتایا کہ وہ ہرقل کے شاہی محلات کے اندر کے احوال و کوائف بھی معلوم کر لایا ہے۔ ہرقل بوڑھا ہو گیا ہے اور اب اس کی جانشینی کا تنازع سر اٹھا رہا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو اس جاسوس نے بیان کی۔ ہرقل کو اپنے بیٹے قسطنطین کے ساتھ بہت پیار تھا اور اسی کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ قسطنطین جرنیل تھا اور فوج کی قیادت میں خصوصی مہارت اور اہلیت رکھتا تھا۔ ہر کسی کے ذہن میں یہی ایک یقین تھا کہ ہرقل کا جانشین قسطنطین ہی ہوگا۔ لیکن ایک دعوے دار اور بھی تھا۔ یہ دعوے دار ہرقل کی ایک اور بیوی کا بیٹا تھا۔ یہ بیوی صرف بیوی نہیں بلکہ ملکہ تھی، اور ملکہ بھی ایسی کہ سلطنت روم پر اس کا حکم چلتا تھا، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ وہ ہرقل پر بھی اپنا حکم چلا لیا کرتی تھی۔ بہت ہی چالاک اور عیار عورت تھی۔ اس کا نام ملکہ مرتینہ تھا۔ اس کا ایک بیٹا جوان تھا جس کا نام ہرقلیوناس تھا۔ ملکہ مرتینہ اپنے اس بیٹے کو ہرقل کا جانشین اور سلطنت روم کا وارث بنانا چاہتی تھی، لیکن ہرقلیوناس قسطنطین جیسا جنگجو تباہ نہیں تھا۔
وہ محض شہزادہ تھا اور اس میں خوبی یہی تھی کہ وہ ملکہ کا بیٹا تھا۔ ملکہ اسے میدان جنگ سے بچائے رکھتی تھی۔ اس کا میدان جنگ میں جانے کا امکان ہی نہیں تھا کیونکہ وہ لڑنے والا آدمی تھا ہی نہیں۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہرقل ملکہ مرتینہ سے کچھ ڈرتا بھی تھا۔ شاید اس کی وجہ ہرقل کا بڑھاپا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مرتینہ نے رومی فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کو اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا اور انہیں اس قدر عیش و عشرت کرواتی تھی کہ وہ اس کی مٹھی میں ہی رہنے کو بیتاب رہتے تھے۔ بظاہر ان جرنیلوں کی وفاداری ہرقل کے ساتھ تھی، لیکن وہ ملکہ مرتینہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ہرقل بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا۔ وہ چاہتا تو مرتینہ کو قتل کروا سکتا تھا یا اسے غائب کروا دیتا، لیکن اسے معلوم تھا کہ کسی نہ کسی طرف سے اس پر انتقامی وار پڑے گا جس سے وہ سنبھل نہیں سکے گا۔ انتقام کا خطرہ اس کے اپنے بیٹے ہرقلیوناس سے بھی تھا۔ اس صورتحال کو وہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا اور اس نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ معروف مصری تاریخ دان محمد حسین ہیکل نے یورپی اور عرب تاریخ نویسیوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ ملکہ مرتینہ نے پوری کوشش کر ڈالی تھی کہ ہرقل کو بڑھاپے کے بہانے تخت و تاج سے لا تعلق کر دے، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ تاریخ میں تفصیلات نہیں ملتی کہ یہ کوشش کس نوعیت کی تھی، لیکن یہ واضح ہے کہ جب مصر پر مجاہدین اسلام نے حملہ کیا تھا، اس وقت ملکہ مرتینہ نے ہرقل پر زور دیا تھا کہ قسطنطین کو فوج دے کر فوراً مصر بھیج دے، ورنہ مصر کا ہاتھ سے نکل جانا کوئی حیرت والا واقعہ نہیں ہوگا۔ مرتینہ نے قسطنطین کی بہت ہی تعریفیں کی تھیں اور کہا تھا کہ مصر کو عربوں سے صرف قسطنطین بچا سکتا تھا۔ مرتینہ تو چالاک اور ہوشیار تھی ہی، ہرقل بھی کچھ کم عیار نہیں تھا۔ وہ جان گیا کہ اس کی ملکہ قسطنطین کی شجاعت کے جو قصیدے سنا رہی ہے، اس میں اصل نیت یہ کار فرما ہے کہ قسطنطین مصر جائے اور مارا جائے۔ ہرقل نے کوئی جواز پیش کر کے مرتینہ کی یہ بات نہ مانی۔ اس کے بعد مصر سے جنگ کی صورتحال کی جو بھی اطلاع گئی، وہ حوصلہ شکن اور انتہائی مایوس کن تھی۔ مرتینہ نے ہرقل پر زور دینا شروع کر دیا کہ وہ خود فوج ساتھ لے کر مصر چلا جائے، ورنہ مقوقس مصر عربوں کو دے بیٹھے گا۔ یہاں بھی مرتینہ کی نیت یہی تھی کہ قسطنطین نہ مرے، ہرقل ہی مارا جائے، یا ہرقل مصر میں ایسا الجھ کر رہ جائے کہ مرتینہ تخت پر بیٹھ کر روم کی شہنشاہیت کا دعویٰ کر دے۔ ہرقل نے اس کی یہ بات بھی نہ مانی۔ مقوقس کے جاسوس نے بتایا کہ ہرقل اپنی ملکہ سے تخت اور تاج کو بچانے کے لیے اور پھر قسطنطین کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے نہ خود مصر آ رہا ہے، نہ قسطنطین کو بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہرقل نے مصر کی تمام تر ذمہ داری مقوقس پر ڈال دی تھی۔ مقوقس نے اس جاسوس افسر کو انعام دے کر رخصت کر دیا۔ وہ اپنا جاسوسی کا کام بڑی خوش اسلوبی سے پورا کر آیا تھا۔ ہرقل کو اب یقین بھی ہو گیا تھا کہ مقوقس اور اس کا بنایا ہوا اسقف اعظم قیرز بھی اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ مقوقس کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ہرقل اس کی مدد کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا، تو اس نے اپنے جرنیل تھیوڈور سے گفتگو کی۔ تھیوڈور نے اسے حتمی طور پر کہہ دیا کہ مصر کا دفاع اب انہی کی ذمہ داری ہے اور ہرقل کی طرف دیکھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ آخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ ہرقل کو بدلتی ہوئی صورتحال کی اطلاع دیتے رہیں گے، لیکن مصر میں اپنی پالیسی اور اپنی سہولت کے مطابق لڑیں گے اور ہرقل کا کوئی حکم نہیں مانیں گے، لیکن اسے یہ احساس نہیں ہونے دیں گے کہ اس کی حکم عدولی دانستہ کی جا رہی ہے۔ اس نے کبھی باز پرس کی تو یہ جواز پیش کریں گے کہ اس کا حکم جب مصر میں پہنچا تو یہاں کی صورتحال بہت ہی بدل چکی تھی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ مقوقس کا اسلام کے بارے میں رویہ دوسرے غیر مسلم بادشاہوں کی طرح جارحانہ اور حقارت آمیز نہیں تھا۔ دین اسلام کے متعلق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق مقوقس کا اپنا ہی ایک نظریہ تھا، جس کا ذکر پہلے اس داستان میں آ چکا ہے۔ یہاں مختصراً ایک بار پھر پیش کیا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کسرائے ایران، قیصر روم، ہیرا اور غسان کے بادشاہوں، عرب کے جنوبی علاقے کے حکمران اور فرما نروائے مصر مقوقس کے نام پیغام بھیجے تھے، جن میں ان سب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ کسرائے ایران نے بڑی رعونت سے یہ پیغام پھاڑ کر اس کے پرزے اڑا دیے تھے۔
اور پیغام لے جانے والے ایلچی کی بے عزتی کر کے دربار سے نکال دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسریٰ کی سلطنت کے ٹکڑے اسی طرح بکھر جائیں گے اور یہ سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دوسروں کا رویہ حقارت آمیز تھا، لیکن مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا باقاعدہ جواب دیا اور ایسے نظریے کا اظہار کیا تھا جس سے سب حیران رہ گئے تھے۔ اس کے پاس حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر گئے تھے۔ مقوقس نے جب حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال پورے احترام سے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری توجہ سے پڑھا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مقوقس نے حضرت حاتب کو الگ بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں پوچھیں اور پھر پیغام کا جواب لکھا تھا۔ مقوقس نے پیغام میں لکھا کہ میں جانتا تھا کہ ابھی ایک نبی کا آنا باقی ہے۔ میرا خیال تھا کہ یہ نبی شام میں ظہور پذیر ہوگا، لیکن یہ عرب کے انتہائی کٹھن اور صبر آزما زمین پر ظاہر ہوا ہے۔ مقوقس نے اپنے پیغام میں ایسا اشارہ تک نہیں دیا کہ اسے رسالت پر اعتراض ہے، بلکہ اس نے یہ لکھا کہ وہ قبطی عیسائیوں سے اس بارے میں کچھ نہیں کہے گا، البتہ یہ صاف طور پر کہا کہ عرب کے مسلمان مصر کے میدانوں میں اتریں گے اور مصر پر ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ مقوقس نے پیغام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 نوخیز اور خوبصورت لڑکیاں بطور تحفہ بھیجی تھیں اور ایک نہایت اعلیٰ نسل کا خچر بھی بھیجا تھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل کر لیا تھا۔ یہ تھیں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ اسلام کے بارے میں ایسا قابل احترام رویہ رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ مقوقس پورا مصر یا اس کا کچھ حصہ مجاہدین اسلام کے حوالے کر دیتا، اس کے باوجود کہ اس نے خود پیشن گوئی کی تھی کہ عرب کے مسلمان مصر پر غالب آ جائیں گے۔ وہ عرب کے مجاہدین کا مقابلہ اپنی پوری طاقت اور تمام تر وسائل کے ساتھ کرنے کو تیار تھا اور کر بھی رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو یہی ایک پیغام دیا تھا کہ اسلام کے اس سیلاب کو روکنا ہے، البتہ اس نے اپنے رویے میں یہ ایک نرم گوشہ رکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح صفائی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن ساتھ یہ کہتا تھا کہ مسلمان مصر سے نکل جائیں۔ اب اس نے مسلمانوں کی اس قدر برق رفتار اور قیامت خیز پیش قدمی اور فتوحات کا سلسلہ دیکھا، اور پھر ہرقل کی نیت کا اسے پتہ چلا تو اس نے تھیوڈور اور دیگر جرنیلوں سے کہہ دیا کہ اب وہ اپنی پالیسی کے مطابق لڑے گا اور جو کارروائی بہتر سمجھے گا وہی کرے گا۔